کے سفر کے لیے جو منتظر ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ یہاں کے اساتذہ کرام اور طلباء حضرت سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت اس وقت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ حضرت خود بھی عالم ہے اور ایک جلیل قدر عالم کے صاحبزادے بھی ہے اور ایک شہر کے عظیم شہر کے محبوب خلیفہ بھی ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ کے سامنے تشریف فرما ہے انسان حضرت کو شرح قدر ہو تو ہمیں نصیحتیں فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأخشاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. مخدوم محترم حضرت مولانا سید صاحب برکاتہ، حضرات علماء کرام اور طلباء نظام، میری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ حضرت کے ساتھ کی زیارت ہوئی اور آپ حضرات کی زیارت ہو رہی ہے۔ عالم تو طالب علم ہی رہتا ہے، اس کی تحقیقات میں لکھا ہے، اور فرق یہ ہوتا ہے اصطلاحی طالب علم جوان ہوتا ہے اور حقیقی طالب علم بوڑھا بھی ہو جاتا ہے کہ طالب علم رہتا ہے۔ آپ حضرات سے تجارت کر کے ملاقات کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ طالب علم ہمارے اساتذہ فرماتے تھے ٹاؤن میں کہ طالب علم اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، اور جو لاڈلا ہوتا ہے جو مانگے اس کو وہ ملتا ہے۔ آپ لوگ بہت محترم ہیں، جانتے ہیں، اور ایک اچھی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ ہے پیغمبر السلام کی وراثت۔ پیغمبر السلام کی وراثت سے حصہ لینے آئے۔ اس لیے حدیث شریف آتے ہیں من اخذ بحظ وافر، اس کی دو تشریح ہاتھ لکھی ہے۔ من اخذ بحظ وافر کہ جو بھی علم کو حاصل کرے حظ وافر حاصل کرے، حظ وافر بہت زیادہ حاصل کرے، سمندر کے سمندر بھی پی جائے تو پھر بھی یہ کہے کہ لا ساتھیا اور لا۔ اس لیے قرآن مجید میں پیغمبر السلام جو اولین آخرین کے علوم کے والد تھے، اور اولین اور آخرین کے علوم جن کے پاس تھے ان کو حکم ربی زدنی علما، آپ کیا مانگے؟ ربی زدنی علما، یعنی دو چیزوں میں ذاتی مانگنے کا حکم ہوا۔ ایک کھانے کی چیزوں میں دودھ کا، کہ
کتنا اچھا کھانا کھائیں، دعا یہی ہے اے اللہ اس سے اچھا کھلا، لیکن دودھ میں کیا فرما، اس میں اضافہ فرما۔ اور دوسرا علم ربی زدنی علما، اور علم اور دودھ کی بہت آپس میں مناسبت ہے، اس لیے اگر خواب میں کوئی دیکھتا ہے دودھ، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر صاحب فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا اور اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخنوں سے اس کی تری ظاہر ہو گئی، اور جو بچ گیا وہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ڈونگی رحم اللہ، مفتی صاحب کے استاد، ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان، وہ فرماتے تھے اس سے مراد علوم نبی کا خاص ضمیمہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ چنانچہ آپ کے دور میں جو علمی کام ہوا ہے، جو علمی کام کی بنیادیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رکھی گئی، وہ آج وہ بنیادیں اسلامی قوانین کی بنیادیں ہیں۔ یہ دو چیزوں میں اضافہ مانگا گیا ہے، دودھ کا اور علم۔ اس لیے ہمارے والد صاحب فرماتے تھے بھائی طالب علم کو دودھ ضرور پینا چاہیے، گنجائش ہو تو دودھ پینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں آپ مدرسے میں تو دودھ نہیں ملتا، جب گھر جایا کرو تو وہاں دودھ پی لیا کرو، روزانہ نہیں تو کبھی کبھار سے۔ اب یہ جو علم ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک قابلیت، ایک قبولیت۔ قابلیت بھی چاہیے، قبولیت بھی چاہیے۔ اگر علم قابلیت کے ساتھ حاصل نہ کیا جائے وہ علم بھی ناقص ہوگا، اور اگر علم میں قبولیت نہیں انشاءاللہ وہ بھی ناقص ہے۔ قبولیت بھی چاہیے، قابلیت بھی چاہیے۔ قابلیت کے لیے بھی 3 کام کرنے ہوں گے اور قبولیت کے بھی 3 کام کرنے ہوں گے۔ قابلیت کے لیے سب سے پہلا کام مطالعہ ہے۔ آپ نے جو سبق پڑھنا ہے اس کو پہلے سے دیکھنا ہے۔ آج جس کا رواج ہماری درسگاہوں سے ختم ہو رہا ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب، میں مختصر تعارف کرا دوں، ہمارے والد صاحب چین سے علم پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور چین سے ہمارے والد صاحب نے پیدل سفر کیا تھا، اور 2 مہینے میں کیٹو پہاڑ برف میں عبور کر کے ہندوستان پہنچے تھے۔ تو اس کے لیے آئے ہیں، پیدل سفر کیا۔ کہا جب ہم کشمیر پہنچے تو لوگ کہتے تھے تم انسان ہو یا کوئی اور قسم کی مخلوق ہو، اس لیے کہ ہماری جو حیت تھی وہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم بھی کوئی انسان ہیں۔ اس طریقے پر آ کر پھر انہوں نے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں ماشاءاللہ 10 سال علم حاصل کیا، اور پھر بہاول نگر میں رئیس المحدثین سراج المحدثین حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب کو لے کر آئے، اور مشورہ بھی ان کو دینے والے ہمارے والد صاحب کو یہاں آنے کا مشورہ، یعنی حضرت نے تو فرمایا تم آ جاؤ، تو مشورہ کن سے کیا؟ مولانا ادریس صاحب کاندلی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب پر بہت ان کی شفقت تھی، بلکہ ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اتنی خصوصیت تھی طالب علمی کے زمانے سے والد صاحب کے ساتھ۔ تو کہا کہ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ یہ دیوبند میں بات ہو رہی ہے، یہ بہاول نگر میں حضرت استاد نے وہاں طلب کیا ہے، وہاں کو مدرسہ حضرت آئے تھے، یہاں 2 سال کے لیے رہے، اور کہا کہ یہاں پر مدرسہ کھولا تو معقولات کے لیے، علوم عالیہ کے لیے، منطق فلسفے اور صرف نحو کے لیے مدرس چاہیے۔ حضرت والد صاحب بسم اللہ نے ان کو بڑا ید دولا عطا فرمایا، تو آپ کیا کہتے ہیں میں جاؤں؟ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ بھی عجیب تھا، انہوں نے کہا نیاز محمد تیری زبان اردو نہیں ہے، تو اردو فصیح نہیں بولتا، دادا ہندوستان کے تو کسی علاقے میں نہ جانا، اگر طالب علم تیرا مذاق اڑائیں گے تو اردو سے فصیح نہیں بولیں گے، وہاں چلا جا جہاں پر
ان کی مقامی زبان اردو نہ ہو، اور یہ بہاول نگر جو ہے ان کی مقامی زبان اردو نہیں، زیادہ وہاں چلا جائے، زیادہ جیسی ان کی اردو جو ہے ایسی آپ کی اردو۔ اور ایک نصیحت کی کہ جب طالب علم ہنسے نا تو تم بھی ہنسنا شروع کر دینا، اب وہ روئے تو تم بھی رونا شروع کرنا۔ خیر حضرت بعد میں لاہور تشریف لے آئے تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ان کے پاس آنا جانا رکھا اس طریقے پر۔ اس لیے ہمیں بھی پرواہ کرتے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اپنے گھر سے علم کے لیے نکلا ہوں، اپنے مقصد حیات علم دین کو بنایا ہے، نشر دین کو بنایا ہے۔ ہمیں بھی یہ نصیحت فرماتے تھے کہ تم بھی بس یہی کام کرو، علم دین اور نشر دین۔ بات دنیا داری کے لیے نہیں میں نکلا، دنیا داری تو چین میں بہت تھی۔ والد صاحب کو ہمارے دادا جو مرحوم تھے بہت بڑا ذمہ دارہ تھا ان کا، بڑے باغات تھے، بڑے امیر کبیر آدمی تھے، لیکن پھر والد صاحب یتیم ہو گئے اور پھر یہ ساری مشقتیں پوری زندگی مجاہدے میں گزارتی۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جب سے اردو ترجمے آئے ہیں علماء اور طلباء کی استعداد خراب ہو گئی، اردو تراجم دستے ہیں۔ اور پھر ہمیں ایک واقعہ بھی سنایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک منشی صاحب آئے، منشی صاحب جو دفتر کام کرتے تھے، نئی ان کی تقرری ہوئی، ان کے پاس بخاری شریف کا ترجمہ تھا، اس زمانے میں نیا نیا چھپا تھا اردو ترجمہ۔ ہم جب اس سے وظیفہ لینے کے لیے گئے پہلی بار، انہوں نے کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم چین سے آئے۔ انہوں نے کہا میں بخارا سے آیا ہوں، انہوں نے کہا میں سمرقند سے آیا ہوں، میں افغانستان سے آیا ہوں۔ غیر ملکیوں کے لیے الگ تھوڑا سا نظام ہوتا تھا، وہ منشی صاحب غیر ملکیوں کا وظیفہ دینے پر مکلف۔ انہوں نے کہا کیا کرنے کے لیے آیا؟ ہم نے کہا حضرت مدنی سے بخاری پڑھنے ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی سے بخاری پڑھنے ہیں۔ بخاری سے یہ میرے پاس اردو ترجمہ ہے، میں روزانہ پڑھتا ہوں، اس کے لیے تم نے اتنا صبر کیا؟ اب غریب کو کیا پتا کہ بخاری شریف میں کیا ہے؟ تو ترجمہ سب پڑھ کے سمجھ رہا تھا کہ بھائی یہ ترجمہ جو میں نے پڑھ لیا بھائی یہی بخاری۔ یہ حکیم محمد خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کدو متباہر اور ایک مچھلی متباہر کا فرق لکھا ہے۔ ایک کدو متباہر کہتے ہیں جو بحر العلوم جنہیں سمندر پیا ہو، تو ایک کدو تھا، کدو سمجھتے ہو؟ وہ سمندر میں اس نے سیر کی، کدو نے 2-4 میل ادھر گیا، 10 میل ادھر گیا، 20 میل ادھر گیا، اور کسی نے انٹرویو کیا، بعد میں انٹرویو والے پہنچ گئے، میڈیا والے آ گئے، انہوں نے کہا ہاں جی کدو صاحب آپ آج سے تو متباہر کی ڈگری آپ نے حاصل کر لی، کدو متباہر ہو گئے، آپ نے سمندر میں کیا دیکھا؟ انہیں چونکہ وہ اوپر سطح کے اوپر پھرتا تھا، اندر تو جا نہیں سکتا تھا، کدو ہلکا ہوتا ہے، پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ انہوں نے کہا پر نمکین پانی کے علاوہ سمندر میں کچھ بھی نہیں، سب نمکین پانی ہے صرف۔ اور ایک مچھلی متباہر، جب وہ مچھلی جو اتری تو جڑ میں جا کر پہنچی اور پھر اوپر آئی تو اس کو بھی ٹائٹل مل گیا مچھلی متباہر کا۔ تو اس سے پوچھا گیا آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا اتنے خزانے سمندر میں ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ میں آج متباہر تو ہے لیکن کدو متباہر ہے۔ یہ حضرات صاحب اکرام عام کو علم، ان کے علم میں گہرائی ہوا کرتے ہیں، یہ ایک بات فرماتے تھے، لیکن وہ ایک بات اتنی بزری ہوتی تھی اور اتنی گہری بات ہوتی تھی کہ علوم کے دروازے بعد والوں کے لیے اس نے کھول دیے۔ ایک بات صحابی نے فرمائی اور بعد میں ائمہ مجتہدین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ان میں سے ہزاروں مسائل مستنبط کر لی۔ ایک بات، ایک دروازے کی کنجی، ان کی بات دروازے کی کنجی ثابت ہے۔ تو قابلیت پہلی چیز مطالعہ ہے، آپ مطالعہ کریں، عربی کا مطالعہ کریں۔ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہیں،
مجھے یاد ہے درجہ رابعہ میں جب شرح جامی شروع ہوئی، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں قافیہ نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے ہمیں اس کے طرز کے بارے میں علم نہیں تھا۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ابن عقیل شروع کرائی ہوئی تھی ثالثہ میں اور رابعہ میں شرح جامی۔ جب شرح جامی شروع ہوئی اور اس میں سوال جواب شروع ہوئے تو یکدم ایک انوکھی بات لگی، تھوڑی مشکلات پیش آئی۔ اس زمانے میں سرح نامی ایک شرح آئی تھی، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی کتاب مطالعہ کرو میرے علم میں ہونی چاہیے، تو میں نے وہ کتاب سرح نامی جو شرح تھی وہ نہیں لکھی، اردو والی، سب ساتھیوں نے لے لی۔ تو میں بقرعید کی چھٹیوں میں آیا تو والد صاحب سے کہا کہ مجھے کتاب مشکل لگ رہی، یہاں سوال مقدر ہے، جواب مقدر ہے، سوال مقدر ہے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا اچھا میں انتظام کرتا ہوں شرح کا۔ تو اپنے کتب خانے سے ہمارے جامع علوم کا جو کتب خانہ ہے باب نگر کا، اس میں سے سوال کابلی نکال دے دی، سوال کابلی لال رنگ کی تھی چھپی ہوئی، اس کو دیکھا تو وہ اس سے بھی بڑا پتھر، پر میں اس کا مطالعہ کیا کروں، اس میں تمہیں حل ہو جائے۔ ایسے حالات آتے ہیں سب پر آتے ہیں، لیکن یاد رکھو من جدہ وجدہ، جو محنت کرے گا ضرور پائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے علوم ہمارے لیے اور آپ کے لیے اتارے، یہ انسان کا خاصہ ہے کہ یہ علوم الہی کو حاصل کر لیتا ہے، یہی انسان کی فوقیت ہے۔ باقی عمل کے بعد سے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ نہ مصبی بحمدک و نقدس لک، اللہ ہم بہت تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے خلافت کے لیے علوم کا متحمل ہونا ضروری ہے، تم میں علوم کا تحمل نہیں ہے، چنانچہ مقابلہ کرایا، وہ علوم اللہ نے ان کے سامنے بھی رکھے، وہ ان علوم کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکے، آدم علیہ السلام نے کر لیا۔ اور دوسری چیز درسگاہ میں حاضری، قابلیت کی دوسری چیز درسگاہ میں حاضری، پابندی سے حاضری دینا۔ جو ہم غیر حاضریاں چھوٹی چھوٹی بات پر کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ اتنی ترغیب دیتے تھے، مجھے یاد ہے میں بنوری ٹاؤن میں 6 مہینے بیمار رہا اور اتنا بیمار رہا کہ میرے لیے چلنا مشکل تھا۔ اساتذہ سے درخواست کی کہ آپ درسگاہ کے اندر لیٹنے کی اجازت دے دیں، اجازت دے دی تو تکیہ لے کر ساتھیوں کے سہارے میں درسگاہ میں آتا اور پیچھے لیٹا رہتا تھا اور سبق ہوتا رہتا تھا تاکہ ناغہ نہ ہو۔ اور ہم نے بہت سے ایسے ان کو دیکھا کہ اتنی بیماری کے باوجود بھی درسگاہ میں موجود۔ اور تیسری چیز تکرار، جو پڑھا ہے اس کو دہراؤ۔ میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت بہت سی چیزیں یاد نہیں ہوتی، اس کے لیے وقت چاہیے۔ میں نے خود دو بات فرمایا کہ تم قلم پر لکھ لیا کرو، اور تم قلم سے کاغذ پر لکھ لیا کرو، جیب میں ڈال لیا کرو، اور چلتے پھرتے جب وضو کرنے کے لیے جا رہے ہو، مسواک کے لیے جا رہے ہو، کسی اور کام کے لیے جا رہے ہو، چائے پینے جا رہے ہو، وہ پرچی نکال کر دیکھ لیا کرو، اس کو دہراتے رہا کرو۔ آپ یقین مانیں کتنی پرچیاں ہم نے اس طرح بنائی اور کتنے علوم چلتے پھرتے راستوں میں یاد چل رہی ہیں۔ ہم تو موبائل دیکھتے پھرتے ہیں نا، راستے میں جاتے تو موبائل دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور پرچی پر حدیث یاد کرنی، حدیث لکھ لی، اب اس کے الفاظ کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس اس سے دیکھ لیا، اس پرچی سے دیکھ لیا۔ تو صرف کی جو نا وہ گردان جانچ کرنی ہے تو اسی پرچی پر لکھ لی، جہاں سے انسان بھول رہا ہے اس کو بار بار دیکھے گا اور رات کو ساتھوں سے تکرار کرے گا۔ اذا تکر کلام تقرر فی القلب، یہ 3 چیزیں قابلیت کے لیے ضروری ہیں، مطالعہ، حاضری اور تکرار، اور 3 چیزیں قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ قابلیت سے زیادہ اہم قبولیت ہے کہ اللہ کے حامل آپ کے علوم قبول ہو جائے۔ میرے شیخ فرماتے تھے حضرت شاہ کی وقت رحمۃ اللہ علیہ، جب اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں تو پھر قابلیت بھی پوری عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میں سب سے پہلی چیز اخلاص سے نیت ہے، علم حاصل کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی کام سامنے نہ آتا، اللہ خوش ہو جائے۔
اور کوئی اغراض نہ ہو، بلکہ یہ غرض بھی نہ رکھا کرو بعد میں جا کر یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے۔ آپ بتائیں کہ فیکٹری کے اندر ایک پرزہ بنتا ہے، وہ پرزہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کہاں فٹ ہونا ہے؟ یہ مالک فیصلہ کرے گا، مستری فیصلہ کرے گا اس پرزے کو کار میں لگانا ہے یا جہاز میں لگانا ہے یا بس میں لگانا ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ مالک فیصلہ کرے گا کہ مجھے آپ کو دین کے کس شعبے میں استعمال کرنا ہے۔ اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے، پھر آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کو رضا کرنے کا علوم حاصل کریں، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ بعد میں کیا ہوگا؟ اس میدان میں اللہ کام لیں گے، یہ ان کا کام ہے، کام لیں گے۔ ہم اپنے والد صاحب کی زندگی دیکھتے ہیں کہ چین میں پیدا ہونے والا بچہ اور ایک بہاول نگر میں آ کر دین کی خدمت کر رہا ہے، کیا وہ اس کو اپنے تصور میں لا سکتا ہے؟ کیسا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور خود فرماتے تھے یہ جو مدرسہ چلانے کا مجاہدہ ہے یہ پوری زندگی کے لیے میرا مجاہدہ بن گیا، کیونکہ حضرت کی ایسی طبیعت نہیں تھی، حضرت تو مطالعے کے آدمی تھے، پڑھنے پڑھانے کے آدمی تھے، ذکر اذکار اور تلاوت کے آدمی تھے، کہا یہ انتظامی معاملہ میری بالکل طبیعت کے خلاف مجھ پر مجاہدہ ڈال دیا، اگر 50 سال تک اس مجاہدے کو برداشت کیا بھالے کے مرد قابلیت پیدا کر۔ میرے شیخ شاہ کی مختص رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر تک حضرت نے کبھی کوئی بات و بیان نہیں کیا، 40 سال کی عمر تک۔ شیخ کو حکم آیا بیان کرو، تو میں کیسے بیان کروں، کوئی تو بیان آتا ہی بس قبولیت ہو گئی۔ میرے شیخ فرماتے تھے لغت ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے آ جاتی، ہاتھ جوڑ کر۔ آج بھی پورے عالم میں ان کے مواعظ، ان کے الفاظ پوری دنیا میں ہر جگہ ان کی تعداد ہو جائے۔ کئی سال پہلے میرا 2015 میں نیوزی لینڈ جانا ہوا، نیوزی لینڈ وہاں کے علماء نے، وہاں علماء جمع ہو گئے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر بھی اتنے علماء ماشاءاللہ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ملے جو 1950 میں جن نے دیوبند سے دورہ کیا تھا فجی آئی لینڈ کے، وہ بھی وہی نیوزی لینڈ منتقل ہو گئے، وہ وہاں کے بڑے عالم تھے۔ 25-30 علماء جمع ہو گئے، نے کہا ہم نے آپ سے 2 باتیں سننی ہیں، ایک حضرت حکیم اختر صاحب کے بارے میں بتائیں، ہم نے بہت سنا ہے، ہم نے ذات سے ہمارا دل تڑپتا ہے، ہمارا دل تڑپتا ہے ان کے بارے میں، لیکن اب حضرت تو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمیں ایک تو ان کے بارے میں بتائیں، ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں، ان کے فیضان کے بارے میں بتائیں، اور دوسرا بلوری ٹون کا ہم نے بہت سنا، آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آدمی اللہ نے ایسا بھیج دیا ہے جو دونوں آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ میں حیران ہو کر برما میں جانا ہوا حضرت کے ساتھ، حالانکہ برما خون بڑی سخت ہے، وہاں گئے تو ایک آدمی نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کی 70 فوٹو اسٹیٹ موبائل میرے پاس ہیں، 70 میں نے فوٹو اسٹیٹ کرائے ہوئے ہیں، میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اب حکیم اختر صاحب کو پرانے زمانے کی کوئی شخصیت ہے، کئی 100 سال پہلے جو دنیا سے گزر گئی، جس نے اتنی اونچی اونچی باتیں کی، ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیں زیارت بھی کرا دیں گے۔ اخلاص نیت، محض اللہ کے رضا کے لیے پڑھنا، باقی ساری چیزیں ثانوی میرے دوستوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ وقت نے پوچھا تھا جب مدرسے کا دورہ کیا تو ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ میں کہا میں اس لیے پڑھتا ہوں اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ حرام کی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو جانوں اور حلال پر عمل کروں، حرام سے بچوں، بس میری یہ غرض ہے۔ اللہ نے اپنے زمانے کے امام غزالی بنایا۔ اور دوسری چیز تقویٰ ہے، تقویٰ، گناہوں سے بچے۔ اگر گناہ میں ابتلا ہے یاد رکھو گناہ کا اثر بھی اسی برتن پر ہوتا ہے جس برتن میں علوم نے آنا ہے، علوم دل میں آتے ہیں۔
اور یہی پر گناہ کا اثر ہے۔ اب بتائیے اگر برتن خراب ہوگا، میلا ہوگا، نجس ہوگا، ان میں آنے والے عروب کا کیا حال ہوگا؟ آپ بتائیے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر پاک چیز بھی ہو، پاک چیز، مثلا آپ نے سالن بنایا، اس سالن میں آپ دودھ ڈال دیں، آپ اس دودھ کو پیو گے تو اس میں مرچوں کا ذائقہ آئے گا تو دودھ کی لذت ختم ہو جائے گی، حالانکہ وہ سالن بھی پاک تھا لیکن اس کو دودھ کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، اس وجہ سے دودھ کے ذائقے میں فرق آ گیا۔ تو بتاؤ اگر دل کا برتن نجس ہو گناہوں کی وجہ سے، اس میں آنے والے علوم سے کس طرح خیر ظاہر ہو؟ وہ مشہور آپ نے یہ اشعار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سنے ہوں گے، جب اپنے استاد وکیع سے کہا تھا شکوت الی وکیع سوء حفظی اوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لأحد۔ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، اور یہ ہمت کے ساتھ ہوگا، دعا کے ساتھ ہوگا، صحبت کے ساتھ ہوگا، بزرگ سن سکتا ہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت حضرت مفتی صاحب کی شکل میں آپ کو دی ہے۔ آج مدارس خالی ہے، حقیقت بات ہے، صاحب نسبت لوگ مدرسوں میں نہیں ہے، مدرسہ ہے صاحب نسبت نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ مدرسے جہاں کوئی صاحب نسبت موجود ہے۔ ایک بار ایک مولوی صاحب آئے تھے، ایک چھوٹا سا طالب علم میرے پاس آ کر بیٹھ کر، چھوٹا سا خالصہ کا طالب علم کہنے لگا میرے اندر کبر ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ وہ مولانا صاحب پاس بیٹھے تھے، وہ تو خیر بچے کو جو سمجھانا تھا وہ چلا گیا، تو مولوی صاحب تڑپ گئے، انہوں نے کہا اتنی زندگی گزر گئی، کبھی خیال نہیں گا کہ ہمارے اندر کیا ہے؟ چھوٹے سے بچے کو احساس ہے، کہا کہ اس ماحول کا اثر ہے کہ چھوٹے سے بچے کو احساس ہے کہ مجھے میرے اندر کوئی کبر نہیں آ گیا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے اوپر جو احوال ہیں، کاملین والے احوال ہیں، آپ نے کس خانقاہ میں وقت لگایا ہے؟ اور میں ہم نے سارا سلوک درسگاہوں میں طے کر لیا۔ اس لیے گناہوں سے بچے، ہمت کے ساتھ، ہمت کرے، خود بھی ہمت کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور تیسرا صحبت اختیار کر، صحبت میں بیٹھے، اور تیسری چیز ادب کو لازم کرے، بے ادب محروم مان کا فضل آپ، ادب دل سے بھی کرے، زبان سے بھی کرے، یعنی کہ زبان سے کرے اور بعد میں دل میں برا سمجھے یا بات جا کر، بلکہ ہمارے اساتذہ تو فرماتے تھے، مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سپاہی کا بھی ادب کرو جس پر تم کتاب رکھتے ہو، اس کے اوپر سے بھی نہ پھلانگا کرو، کیونکہ اس کو بھی کتاب اللہ کے ساتھ اور احادیث رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اس کا بھی ادب یا تو استاد کا نہیں کرنا، استاد سے بہت اچھی سکتے، کتاب کا بھی کرنا۔ محمد شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ نے سنا اللہ نے اساتذہ سے کہ حاشیہ دیکھتے تھے تو خود گھومتے تھے، کتاب کو نہیں گھماتے تھے، کہ مجھے خلاف ادب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی سہولت کے لیے کتاب کے حاشیے کو گھماؤں، تو خود سپاہی کے ارد گرد گھوم کر اس کو پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اس کو نہیں گھماتے تھے کہ کتاب کی بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ درسگاہوں کا ادب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، درسگاہ کی چیزوں کا ادب ہے، مدرسے کا ادب ہے۔ یہ تین وہ اسباب ہیں جو قبولیت پیدا کریں گے، جب آپ قبول ہو جائیں گے بس کام بن جائے گا آپ کا، اللہ سے کام لیں گے۔ بس میں ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم دور حدیث میں تھے، اساتذہ اکرام تقریر کرتے تھے تو دو طالب علم تھے، وہ اساتذہ کی تقریر کو پورا لکھ لیتے تھے، پورا ان میں اتنی سہولت تھی لکھنے میں بھی، اور حافظہ بھی ان کا بہت اعلیٰ تھا۔ اب کہتا ہم لوگوں کو ایک تو اردو اچھی نہیں آتی تھی، یہ لکھنا بھی اچھی آتی، ہم فارسی اچھی لکھ لیتے تھے، عربی لکھ لیتے تھے، لیکن اردو میں اتنی فصاحت نہیں تھی۔ تو ہم ان سے جا کر درخواست کرتے کہ یار آپ یہ کاپی ہمیں چھٹی والے دن اگر ہمیں مل جائے، ہم اس میں سے کچھ اپنے لیے چیزیں نقل کر لیں گے، تو ہمیں نہیں دیتے تھے، جاؤ اپنا کام خود کرو، بالکل ہم نہیں دیں گے۔ طالب علموں کو تعاون نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑا اصل فام، سب طالب علم کہتے تھے یار ہمیں کافی دے دو، کافی دے دو، وہ نہیں مانتا۔ تو
والد صاحب فرماتے ہیں جب فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد حضرت والد صاحب بہاول نگر میں ان کی ڈیوٹی لگ گئی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے 50 سال کام تو والد صاحب فرماتے ہیں میں نے جا کر پتہ کیا، ہم نے پتہ کیا یہ وہ طالب علم تو پتہ نہیں کتنے بڑے علماء ہوں گے۔ جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ایک نے دکانداری کی اور ایک جو ہے نا اس نے ٹانگا بنا کر کوچوانی کیا کرتا تھا، ان دونوں سے اللہ نے ایک دن بھی علم کی خدمت کا کام نہیں کیا۔ اس لیے قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہے۔ بس پہلے بھی کافی تاخیر ہو چکی ہے، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ یا اللہ برکہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وفل بلا کمان صالح فنک انت تقوا والمغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والاستقامة والعفو والغنى اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي عذاب الآخرة اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نسألك علما نافعا یا اللہ اس ادارے کو زندگی رات کو عطا فرما، یا اللہ ان طلبا کو اور ہم سب کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما، یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ اس ادارے کے بانیان شیخ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے لیے اور ان کے اولاد کے لیے اور تمام معاملین کے لیے سب کا جاریہ فرما۔ اللہ جتنے طلبا بھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں یا اللہ اپنے اپنے فیلڈوں میں اپنے اپنے میدانوں میں سب کو کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو علم نافع اپنے مقبول عطا فرما، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ہمیں قابلیت بھی نصیب فرما، قبولیت بھی نصیب فرما، قابلیت بھی نصیب فرما، قبولیت بھی نصیب فرما، یا اللہ اس سب باتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے لیے ان کو نافع فرما، ہم سب کو ان کے لیے نافع فرما، ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ادارے کے جتنے بھی منصوبے ہیں سب کو پیر تنظیم تک پہنچا، جتنے مسائل ہیں ان کو حل فرما، جتنی مشکلات ان کو دور فرما، تمام دینی اداروں کی یا اللہ حفاظت فرما، مراکز کی مساجد کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ بالکل